بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر امین ملک، آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو ایک بڑا ہی سیریس ٹاپک ہے، اس پر ہے، اور ویسے تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپک ہوتے ہیں وہ سیریس ہی ہوتے ہیں، لیکن آج کا موضوع جو ہے وہ اسلامک بھی ہے اور ہیلتھ سے بھی ریلیٹڈ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ خصوصی توجہ دیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو بھی آپ کو دوسری ویڈیوز کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ پسند آئے گی۔ آج کا میرا موضوع ہے استبرا۔ استبرا ہے کیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا ہومیوپیتھک میں علاج کیا ہے، یہ آپ سے گوش گزار کروں گا۔ استبرا کہتے ہیں پیشاب کے مکمل خشک کرنے کو استبرا کہتے ہیں۔ یہ واجب ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور جو مسلمز ہیں خواہ وہ کسی بھی فقہ سے ہوں، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، ان کے لیے یہ 100% یہ ویڈیو جو ہے وہ ان کے کام آ سکتی ہے۔ پیشاب کو مکمل خشک کرنا یہ واجب ہے، اور واجب ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ رہ جائے، جس طرح نماز میں کوئی چیز واجب ہو اور وہ رہ جائے تو جب تک سجدہ سہو نہیں کیا جاتا اس وقت تک نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ اب پیشاب کو خشک کرنا چونکہ واجب ہے، تو اگر پیشاب جو ہے وہ خشک نہیں کیا جاتا تو وضو نہیں ہوتا، اور وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی عبادتیں ان کی طہارت کی وجہ سے ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، اور اکثر عذاب قبر جو ہوگا وہ بھی پیشاب کے یعنی طہارت کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے زیادہ ہوگا، یعنی پیشاب کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے عذاب قبر زیادہ ہو سکتا ہے۔ پرانے وقتوں میں پیشاب کو خشک کرنے کے لیے مٹی کا یوز کیا جاتا تھا، اور اب جو ہے وہ 95% لوگ ایسے ہیں جن میں مرد اور خواتین کہ جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو اس کے بعد جسٹ اس کو دھویا، پیشاب والے اس کو دھویا اور کھڑے ہو گئے اور کوئی خشک نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ جناب کپڑے شپڑے پہن لیے اور بس اس کے بعد وضو کر لیا۔ اب یہ جو ہے وہ اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ اگر نلکے کو بند بھی کر دیا جائے، اگر ٹوٹی کو بند بھی کر دیا جائے تو اس میں پیشاب کے کچھ قطرے رہ جاتے ہیں۔ جو ہمارا بلیڈر ہوتا ہے، پیشاب کا جو بلیڈر ہے وہ خواہ مرد ہے خواہ خواتین ہے، اس کی جو شیپ ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ٹوٹی سے وہ مطابقت رکھتا ہے۔ جب ٹوٹی میں کچھ قطرے رہ جاتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے اس پیشاب والی نالی میں بھی کچھ قطرے رہ جاتے ہیں۔ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ اب پیشاب کے 2-4 قطرے باہر کی طرف آ گئے، اگر نہ بھی محسوس ہو تو بھی باہر آ جاتے ہیں، اور اکثر آج کل کے جو میرے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں ان میں بھی، اور اسی لیے یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں کہ ان میں بھی ایسا پرابلم آ رہا ہے، اور اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جی ہمیں پیشاب کے ڈراپس آتے ہیں، اسپیشلی جب بندہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے یا جب سجدے کی حالت میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ایک قطرہ نکل جاتا ہے اور ہمیں اس کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ آپ سوچیں کہ جب وہ قطرہ نکل جاتا ہے تو پھر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہم پیشاب کو مکمل طور پہ خشک کریں گے تو پھر یہ جو پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک نیچرل سا طریقہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور 2 ہومیوپیتھک میڈیسن بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ یہ دونوں کا استعمال شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ مرد ہوں یا لیڈیز ہوں اس مسائل سے آپ کا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ پیشاب کی نالی جو کہ خواتین کی نسبت مردوں میں قدرے بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ قطرے رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی مرد یا عورت کھڑے ہوتے ہیں تو پیلوک جو مسلز ہوتے ہیں ان میں ریلیکسیشن ہوتی ہے، اور پیشاب کے قطرے جو نالی میں تھے وہ باہر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ایک کام یہ کریں کہ جلد بازی نہ کریں، فوراً کھڑے نہ ہوں، اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کا مثانہ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے۔ مثانے میں جو پھنسے ہوئے قطرے ہوتے ہیں ان کو مصنوعی طریقے سے نکالنے کے لیے آپ جو ہے وہ 2-4 دفعہ کھانسی کریں، بائیں جو آپ کا پاؤں ہے اس پر زور دیں تاکہ جو آپ کا مسل ہے وہ ریلیکس ہو اور قطرے باہر کی طرف آ جائیں۔ اس کے بعد آپ ٹشو سے اچھی طرح صاف کریں، اس کے بعد پانی سے اچھی طرح دھو لیں، پانی سے دھونے کے بعد دوبارہ ٹشو سے صاف کریں۔ اگر اس کے بعد پانی سے دھو لیں تو بہتر ہے، نہ دھوئیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف۔ 2 میڈیسنز آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ اس کی آپ کو سلائڈ بھی دکھا دوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ہے ارجنٹم نائٹ، یہ لینی ہے 30 میں۔
اس کو آپ نے لینا ہے کھانا کھانے سے پہلے۔ دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے کلیمٹس۔ اس کے 3 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد لینے، اور یہ دونوں میڈیسنز آپ یوز کریں انشاءاللہ تعالی یہ کم از کم آپ کو 15 سے 20 دن یوز کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ رزلٹ دیکھ لیں۔ اس طریقے سے آپ کا جو استبرا کا پرابلم ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا، یعنی پیشاب کے بعد جو پیشاب کے قطرے پیشاب کی نالی میں رہ جاتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ بہت ہی اچھی میڈیسنز آپ کو بتا دی ہیں، دونوں انشاءاللہ تعالی تیر با ہدف ہیں، اور آپ اگر پیشاب کے مسائل آپ کو ہیں، پیشاب آپ کا نالی میں رہ جاتا ہے اور آپ نمازی ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، تو یہ ویڈیو آپ کے بہترین کام آ سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ پیشاب کی جو قطرے ہیں اس کی جو بیماری ہے جس کو عربی میں استبرا کہتے ہیں، اس سے انشاءاللہ تعالی نجات پا لیں گے۔ آخر میں آپ تمام ویورز کے لیے، تمام سبسکرائبرز کے لیے، تمام جو میرے چاہنے والے ہیں ان کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو صحت، زندگی، خوشحالی اور تونگری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔